السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ لوگ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز یہی ہے کہ بیچاری بیبو کو صبح میں نے دیکھا ہے بڑا سخت رو رہی تھیں، ان کے میرا خیال ہے ہسبینڈ نے ایک ڈیورس دے دی ہے ان کو، اور وائی ٹی پہ آنے کا مزہ تو آ گیا نا۔ کیا ضرورت ہے کسی کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی؟ بیچاری کو اتنی مشکلوں سے بیچاری رو رہی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی، اور وہ لوگ کتنے خوش ہیں جو اس کو اس طرح پریشان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ستارہ کو بھی سوچنا چاہیے تھا، شمیم باجی کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ کم از کم آپ سمجھا تو سکتے ہیں نا، اگر آپ کے بھائی بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، تو اپنے بھائی کو سمجھائیں، ان سے کہیں نا کہ اس طرح تو ناطے نہیں توڑتے۔ بیچاری پہلے اتنی دکھی تھی، پہلے اس کو ایک جگہ سے ڈیورس ہوئی، پھر وہ اس کا بچہ تھا، اس نے پالا کیا، پھر اب آپ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، تو مجھے تو بہت دکھ ہوا۔ اب یہ سپورٹر اور ہیٹر جو ہے نا، انہوں نے لوگوں کے گھر تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ نہ کسی کی سپورٹ میں جاؤ، نہ کسی کو ہیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کے لیے اچھا سوچو۔ اللہ پاک نے تو کسی کے لیے یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ غلط سوچیں اور لوگوں کے گھروں کو برباد کریں۔ اب بیبو کا گھر برباد ہوگا تو آپ لوگ سارے خوش ہو جاؤ گے، موجیں اڑانا بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ عورت صبح اتنا رو رہی تھی کہ اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اللہ سے دعا میں کر رہی تھی کہ یا اللہ اس کے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے۔ وہ دیسی ڈوز والے بھائی کہہ رہے تھے کہ میں کورٹ گیا، وہ کچہری گیا، میں ان کے شوہر سے ملا، میں نے چائے پی، تو وہ کہہ رہے تھے میں اس عورت کو رکھنا نہیں چاہتا۔ اور شمیم باجی کہتی ہیں کہ اب دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب تجھے مزہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو خود کو 2 دفعہ ان کے ہسبینڈ چھوڑ چکے ہیں، تو وہ کہتی ہوں گی اس کو بھی چھوڑ دے تو چلو کوئی نہیں، دنیا میں گزارا تو انسان کر ہی لیتا ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے مرد کے بغیر گزارا۔ مرد کے بغیر عورت بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے، لیکن کیا کرے؟ اب مجبوری ہے کہ جب وہ اسے چھوڑ دے گا تو اس نے ہے تو وہ بڑی دل والی عورت ہے، بہادر ہے، ہر دکھ کو برداشت کر لے گی، لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہے کیسے کرے گی، مجھے پتہ ہے کیسے کرے گی۔ میں نے اکیلے زندگی گزاری ہے، مجھے پتہ ہے کس طرح گزاری جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، شرم نہیں آتی۔ میرے ہسبینڈ کی تو چلو ڈیتھ ہو گئی، اور پھر میں نے دوبارہ شکر الحمدللہ کہ میں نے دوبارہ کوئی قدم نہیں اٹھایا، شادی نہیں کی، ورنہ آج کل کے زمانے میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کم از کم اپنے بچے کو لے کر سکون سے بیٹھی ہوئی تو ہوں نا، یہ پریشانیاں تو نہیں ہیں نا جو ان لوگوں نے بنا کے رکھ دی ہیں۔ اور ستارہ یاسین نے کون سی کارنامہ کیا ہے، اور کیسی وہ میسنی خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور خاموشی سے ساری کارروائیاں کروا رہی ہے، اور لوگوں کو کہاں سے کہاں تک۔ اس کے ہاتھ تو بڑے لمبے ہیں، میں نے تو اسے معصوم سی بچی بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں بھائی، بہت لمبے ہاتھ ہیں، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اور بیبو سے میں یہی کہوں گی کہ بیبو جی آپ بالکل نہیں پریشان ہوں، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، بالکل بھی آپ پریشان نہیں ہوں۔ اور جو کسی کے لیے برا کرے گا اس کے اپنے ساتھ برا ہوگا انشاءاللہ، جو کسی کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا۔ اللہ پاک کو تو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ بیچاری رو رہی تھی کہ میری امی مجھے تسلیاں دے رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی تو اکیلی ہوں نا، میرے ہسبینڈ کی بھی تو ڈیتھ ہو گئی ہے نا، میں بھی تو رہ رہی ہوں نا، بیٹا تم بھی رہ لینا میرے ساتھ، نہ کرو اتنا مجبور کسی کو۔ میری بات سنیں، وہ جو انور صاحب ہیں انہوں نے پتلا بنایا، تیل لے کر آئے اور کیا کیا بکواس کیے، تو کیا اگر اس نے جواب دے دیا تو کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا کہ کیوں میری بیگم کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہو، کیوں باتیں کر رہے ہو اس طرح کی، نہ کہ وہ بیوی کی حمایت کرتے الٹا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کو کسی نے ایسی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ تم کوئی بہانہ ڈھونڈو اور اس بیوی کو چھوڑ دو، تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دنیا میں ایسے بھی تو بندے جی لیتے ہیں نا، جی لیتے ہیں لوگ، سب کو جینا آتا ہے، زندگی گزر ہی جاتی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، جب جاؤ گے نا قبر میں تو سارے حساب کتاب ہو جائیں گے۔
ساری باتوں کے جواب دے لینا پھر وہاں جا کے. پھر کیا جواب دو گے؟ اگر $4 آنے شروع ہو گئے ہیں ستارہ یاسین کو تو وہ کیا سمجھتی ہے کہ دنیا خرید لے گی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کے اتنے قریب ہوں، میں تو ہر بات اللہ پہ چھوڑتی ہوں، میں تو کسی کو کچھ کہتی نہیں ہوں. بالکل نہیں کہتی ہو، یہ میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ تم کسی کو کچھ نہیں کہتی ہو لیکن کرتی بہت کچھ ہو. بیبو صرف کہتی ہے، کرتی کچھ نہیں ہے. آپ کہتے نہیں ہو، آپ کرتے ہو اور کر کے دکھاتے ہو. اگر میرا ولاگ بیبو دیکھ رہی ہیں تو بیبو بالکل نہیں گھبرائیں، نہ روئیں، نہ پریشان ہوں، بالکل بھی پریشان نہ ہوں. اور شمیم باجی نے بھی یاد کر دی ہے، اپنی بہن بنا کے، اپنی کزن بنا کے، اپنی دوست بنا کے وہ ہر بات آپ کی مانتی ہے. آپ اس کو ڈانٹتے بھی ہو تو کہتی ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہو. تو بڑوں کا یہ کام ہے، آپ ان کے گھر کو بچاؤ نا، جوڑو ان کو تو پتہ چلے کہ ہاں واقعی آپ نے ان کا گھر جوڑ دیا ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے. اگر میں ایک بچے کو کہتی ہوں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کی یہ سزا تو نہیں ہے نا کہ میں اس کو سزا پہ تل. آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے بیبو کو سمجھایا ہے، وہ سمجھی نہیں ہے، اس نے مانا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اب یہ چودھری صاحب سے کہہ کے کرواؤ، بڑی غلط بات ہے. چلو آپ نے نہیں کہا، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کی مانتے تو ہیں نا، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ آپ ان کو سمجھاؤ. چودھری صاحب بھی عجیب انسان ہے بھائی، سمجھ آنی چاہیے نا، سمجھ آنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. سمجھ آئیے. بیبو کو تو دنیا میں اکیلا کر دیا نا. بیٹے کا کیا ہے، بیٹے کی تو شادی ہوگی، وہ اپنی بیوی کو لے کے چلا جائے گا. وہ کون سا ان کے ساتھ رہے گا؟ آج کل کی لڑکیاں کہاں ساتھ رہتی ہیں. تو پھر وہ بیچاری اکیلی ہو جائیں گی، اور اس کے اندر سے جو نکلے گی نا، وہ جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ بچے گا نہیں، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکے گا، وہ بچ نہیں پائے گا. ہمیں پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے، ہمیں پتہ نہیں پیسوں کا غرور ہے. اللہ کو تو عاجزی پسند ہے، اللہ کو تو سادگی پسند ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب آخری ٹائم ان کا آ گیا تھا اور دنیا سے جانے لگے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان 3. تو آپ نے فرمایا کہ ایک میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، ایک میری یہ تہمت ہے، 2 کپڑے یہ ہوگا اور ایک اور لے لینا. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان ہم اتنے بھی تو غریب نہیں ہیں کہ ہم کفن بھی نیا نہیں خرید سکتے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، مرنے والے کا کیا ہے، بس ٹھیک ہے جو میں نے پہنے ہوئے انہیں کو دھو کے مجھے پہنا دینا. تو اللہ پاک نے تو بڑی ہی عاجزی اور انکساری، اور پتہ نہیں ہمیں کس بات کا فخر ہے، پتہ نہیں ہم کس بات کے غرور میں ہیں. اللہ جانے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ. اور ستارہ اور سلمہ نے ایسی آگ لگائی ہے نا وائی ٹی پہ کہ جس نے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں. اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے معافیاں مانگو. بابے بڈھے بھی بٹھا دیے ہیں اس پہ وائی ٹی پہ لا کے، ان کو چینل بنا دیے ہیں، بچوں کو بنا دیے ہیں، بوڑھوں کو بنا دیے ہیں، جوانوں کو بنا دیے ہیں، پورا خاندان، پوری فیملی. اتنا ایسے لگتا ہے نا مجھے تو کہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا گڑویوں والے، تو پورے وہ جھگیوں والے پورے کے پورے نکل آتے ہیں. بالکل اس طرح سے انہوں نے اپنا آپ بنا کے رکھ دیا ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. لوگوں کو اتنی بغیرتی تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، صبح میں نے جب دیکھا ہے تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. وہ دوسرے جو ریئیکشن والے چینل ہیں نا، وہ تو ان کے کچے چٹھے بڑی اچھی طرح سے کھول رہے ہیں. میں کچا چٹھا نہیں کھولنا چاہتی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کا گھر برباد مت کرو. کسی کو آباد کرو تو اللہ تمہیں آباد کرے گا. کسی کے لیے اچھا سوچو تو اللہ تمہارے لیے اچھا کرے گا. ویورز آج تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن میں اتنی میں بات کر سکتی ہوں، اور انہوں نے بہت غلط کیا ہے، بہت غلط کیا ہے. آپ سب لوگ دعا کریں بیبو کے لیے، اور چودھری صاحب کے دل میں رحم آ جائے اور وہ بیبو کو معاف کر دیں. چلو بیبو کی غلطی ہے تو معاف کر دیں. دھمکیوں سے تو خیر کوئی نہیں انسان صحیح کام کر سکتا.
پیار محبت سے آپ کسی سے اچھا کام کروا سکتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے پھر اب آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اور